الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج رمضان المبارک کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ایک دو روایات جو ہیں وہ یہاں پہ عرض کروں. باقی کسی کو ہدایت وغیرہ دینا یا کسی کے دل کے اندر بات ڈال دینا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے. ہم صرف ایک کوشش ہی کر سکتے ہیں. گزشتہ کئی رمضانوں سے اس حوالے سے بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں رمضان کی اور روزے کی جس درجے کی بے حرمتی ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ ایک مسلمانوں کا معاشرہ ہے. سرعام گلیوں میں، کوچوں میں، چوراہوں میں، ہوٹلوں میں اس طرح کھاتے پیتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں کہ محسوس نہیں ہوتا کہ یار یہ ایک مسلمانوں کا معاشرہ ہے، رمضان ہے بھی یا نہیں. بارہا مرتبہ کچھ عرض بھی کیا. اب اپنی طرف سے ایک ادنا سی کوشش یہ ہے کہ اس حوالے سے ایک دو روایات صرف ہم عرض کر دیں. باقی اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جو بھی ہیں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہی ان کے دلوں کو کھولے اس حوالے سے اور اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے کہ سرعام اس طریقے سے رمضان کے مبارک مہینے کی بے حرمتی کرنا، اس کی بے قدری کرنا کتنا شدید جرم ہے. اس حوالے سے صرف ایک دو روایات ہم پیش کریں گے. ایک روایت ہے جس کی سند بالکل درست ہے، اسنادہ جید فرمایا گیا، کسی نے حسن کہا، صحیح روایت ہے. صحیح ابن خزیمہ اور دیگر کتب، صحیح ابن حبان میں، ترمذی میں، ٹھیک ہے، طبرانی وغیرہ نے بھی اس کو ذکر کیا، دیگر حضرات نے بھی اس کو اپنی کتب میں جگہ دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آمین 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 کہا. تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا آج؟ مطلب کہ ایک روٹین سے ہٹ کے کیا آپ نے 3 دفعہ آمین آمین کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال علی جبریل، کہ جبریل علیہ السلام جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے ارغم اللہ انف عبد. یہ بددعائیہ جملہ ہے. کس کو؟ داخل رمضان فلم یغفر لہ، رمضان داخل ہوا اور اس کی مغفرت نہ کی گئی. اب یہ دیکھیں کہ یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ رمضان میں اس نے اچھے عمل کیے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود بھی اس کی مغفرت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکا اپنے گناہوں کی وجہ سے تو وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن سوچیں جس نے بالکل روزہ رکھا ہی نہیں، سرعام اس کی بے حرمتی کر رہا ہے. تو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ٹھیک، مطلب جبریل علیہ السلام نے دعا کو، جبریل خود تو نہیں آ جاتے، اللہ تعالیٰ ہی بھیجتے ہیں انہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا، جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ وہ شخص برباد ہو، تباہ ہو جائے. تو آگے سے آمین کہنے والی شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ تباہ برباد ہو وہ شخص. رمضان داخل ہوا لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی. اس میں یہ شخص سب سے پہلے داخل ہے کہ رمضان کی بے حرمتی اور ناقدری کرنے والا شخص. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آمین. میں نے کہا آمین. پھر فرمایا کہ پھر جبریل نے کہا کہ دوسرے نمبر پہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا، مطلب ان کی خدمت وغیرہ کر کے، ٹھیک ہے، جائز کاموں میں ان کی بات مان کے اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکا، والدین کی خدمت اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکی. تو فرمایا کہ میں نے کہا کہ آمین. ٹھیک ہے، ایسا شخص بھی بدبخت ہے.
پھر تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے نام لیا گیا آپ کا فلم یصلی علیک، اس نے آپ پہ درود نہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ آمین، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایت ہے، بالکل سندن درست ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، ترمذی میں ہے، معجم الاوسط میں ہے، ٹھیک ہے، دیگر کتب کے اندر بھی اس کو جگہ دی گئی، یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ دوسری روایت ہم ذکر کرتے ہیں آپ کے سامنے، یہ والی جو روایت ہے یہ بھی صحیح ابن خزیمہ میں ہے، سلسلۃ الصحیحہ میں، البانی صاحب نے بھی اسے ذکر کیا اور اس کی سند کو حسن قرار دیا، ابن حبان میں بھی اسے ذکر کیا گیا، حاکم نے اسے ذکر کیا، نسائی نے اسے ذکر کیا کبریٰ میں۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، خواب بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی کا خواب عام آدمی کی خواب کی طرح نہیں ہوتا، یہ تو ماشاءاللہ ہر آدمی سمجھتے ہی ہے۔ فرمایا کہ میں آرام کر رہا تھا، سویا تھا کہ مجھے از اتانی رجلان، دو آدمی ہے، ظاہر فرشتے ہی ہوں گے، تو انہوں نے مجھے پکڑا اور لے کے ایک پہاڑ پہ چلے گئے نا، کہنے لگے کہ چڑھیں، تو میں نے کہا تو میں طاقت نہیں رکھتا، تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم آپ کو چڑھاتے ہیں، مطلب آپ کے لیے آسانی کرتے ہیں۔ تو میں چڑھا، کہتے ہیں کہ میں نے پہاڑ کے درمیان میں تھا تو بہت زیادہ آوازیں مجھے آنا شروع ہوئی، تو میں نے کہا یہ آوازیں کیسی آوازیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دوزخیوں کی آؤ بقا کی آوازیں، مطلب ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں، یہ جو آپ کو سنائی دے رہی ہیں۔ پھر آگے لمبی روایت ہے، اس میں فرمایا ثم انطلق کبھی، پھر مجھے لے کے چلے وہ، ٹھیک ہے، وہ مجھے لے کے چلے، فاذا انا بقوم، کہتے ہیں میں ایک قوم کے پاس سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کو انہوں نے لٹکایا ہوا ہے، ایک قوم ہے اس کو لٹکایا ہوا انہوں نے، اور جو ان کی یہ باچھیں ہیں اس کو چیرا جا رہا ہے، تو لٹکا کے اس کے بعد یہ جو جگہ ان کو اس طریقے سے چیرا جا رہا ہے، اور ان کی یہ جو باچھیں ہیں، باچھیں اردو میں بولتے ہیں، تو یہاں سے خون جو ہے وہ جاری ہے، ظاہر جس کو چیر رہے ہیں اور لٹکا کے سزائیں دے رہے ہیں تو یہ جگہ ان کی چیر رہی ہے اور اس سے خون نکل رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی سزا دی جا رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی اس فرشتے نے، یا جو وہ ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ ابھی کھلنے کا وقت نہیں ہوتا تھا اس سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، اصل میں یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ روزہ ابھی کھلنے کا وقت نہیں ہوا اور اس سے پہلے جو ہے وہ کیا کر لیتے تھے، روزہ کھول لیتے تھے۔ اس میں جو شارحین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ثانوی درجے میں تو وہ آتے ہیں کہ جنہوں نے روزہ کھلنے سے پہلے جناب کھانا پینا شروع کر دیا، تو اصل میں مراد اس سے وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں اور کھانا پینا شروع کر دیا، کیونکہ اگر کوئی بیمار ہے وہ اگر روزہ توڑتا ہے، کوئی سفر میں روزہ توڑتا ہے، یا کسی عذر کی وجہ سے کوئی روزہ توڑ دیتا ہے، یا نہیں یاد رہا اور اس نے وقت کا پتہ نہیں چلا، یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ بن گیا ہے، تو اس کے لیے تو ظاہر یقیناً اتنی بڑی شدید وعید تو نہیں ہوگی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے کہ جو بالکل روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن الفاظ کیونکہ حدیث کے وہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ روزہ افطار کا بھی وقت نہیں ہو اس سے پہلے انہوں نے افطار کر دیا، مطلب کہ انہوں نے روزہ افطار کر دیا، رکھا ہی نہیں، تو ایسے افراد جو ہیں ان کے لیے اتنی شدید قسم کی وعید ہے کہ فرشتے ان کو لٹکا کے اس کے بعد یہ والی جو باچھیں ہیں ان کو چیریں اور وہاں سے وہ خون نکل رہا ہے۔ تو مسلمان جو ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کرنا چاہیے کہ کس کس درجے کی، اس کے علاوہ بھی کچھ وعیدات ہیں، کس کس درجے کی وعیدیں ان لوگوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھتے۔ تو خدا را اگر آپ کا کوئی عذر نہیں ہے تو بغیر کسی عذر کے ایک تو آپ یہ جرم کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، توڑتے ہیں روزہ، اور دوسرا یہ جرم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سرعام جناب بے ادبی اور کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنا گواہ بنا رہے ہیں قیامت کے دن اپنے خلاف۔ جتنے لوگ آپ کو دیکھیں گے اور ممکن آپ کو دیکھ کے کئی لوگ روزہ نہ رکھنے پہ جرت کریں گے تو برابر کے آپ شریک ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں پہ احتیاط کرنی چاہیے ہمیں، صحیح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حوالے سے سمجھ نصیب کرے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔